چھٹی ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اللہ کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم فرمایا تو عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جن سربراہوں کو خطوط لکھے ان میں ثمامہ بن اسال بھی شامل تھے۔ ثمامہ بن اسال کا شمار زمانہ جاہلیت کے باروب عرب بادشاہوں میں ہوتا تھا۔ یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشک سربراہ تھے کہ جس کی کبھی بھی حکم عدولی نہ ہوتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ثمامہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا۔ اس کی ستوت و نحوت نے اسے گناؤنا جرم کرنے پر آمادہ کیا اور اس کو یہ جنون طاری ہوا کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دے اور آپ کے مشن کو ناکام کر دے۔ ایک مرتبہ وہ آپ پر پیچھے سے وار کرنے ہی والا تھا کہ اس کے چاچا نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وہ حملہ نہ کر سکا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر کر ان کو شہید کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس دل خراش واقعہ کے چند دنوں بعد ثمامہ بیت اللہ کی زیارت کرنے مکہ معظمہ روانہ ہوا تاکہ بتوں کی پوجا کرے اور ان کے نام پر قربانی کرے۔ جب ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب راستے میں ہی تھا کہ مجاہدین اسلام کے ایک گروپ جو مدینہ کی نگرانی پر مامور تھا اس نے ثمامہ کو گرفتار کر لیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ اسے پکڑ کر مدینہ لے آئے۔ ثمامہ بن اسال ایک نڈر جرنیل تھا، تاجور تھا، گورنر تھا۔ پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، تمکنت، شان و شوکت، ستوت، شہرت ہے۔ حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ رسول اکرم آگے بڑھے، کہا ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف پہنچی؟ کہتا ہے تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ نہ، تمہاری راحت کا کوئی حادثہ، جو جی چاہے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنا صحابہ کو دیکھا، پوچھا اس کو دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ پیکر حسن و جمال نے فرمایا ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھو۔ ثمامہ کہتا ہے کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ میں نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی غیظ و غضب میں آ گئے ہوں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کی میان پر ہاتھ تڑپنے لگا۔ اشارہ آبرو ہو اس کی گردن ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہو، یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ ثمامہ نے جواب دیا اس نے مدینہ والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا تمہارا چہرہ کیا دیکھوں؟ لوگو یہ ہے وہ پیغمبر رحمت للعالمین جس کے نقش قدم پر تم کو چلنا ہے۔ جب بے آسرا تھا تب بھی شکن نہیں ڈالی، آج تاجار تھا لیکن پیشانی پر شکن نہیں ڈالتا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا میں نے روم، یونان، ایران و مصر کی بستیاں دیکھی، اس بستی کو کیا دیکھوں؟ رحمت للعالمین نے کہا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے پھر وہی جواب۔ تیسرے دن پاک پیغمبر آئے، فرمایا ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے نہیں دیکھتا۔ اب آسمان گوش بر آواز تھے، زمین سہمی پڑی تھی۔ دیکھے آج اس نبی رحمت کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے، اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کائنات نے دیکھا، آسمان طیبہ نے دیکھا، مسجد نبی نے دیکھا، اس ستون نے دیکھا جس کے ساتھ ثمامہ بندھا ہوا تھا۔ اب حکم صادر ہوگا، اس کی گردن اڑ جائے گی، مگر ہمیشہ مسکرانے والے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ فرمایا جاؤ ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، چلے جاؤ ہم نے اسے رہا کر دیا ہے، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، تو بڑا آدمی ہے، بڑے ملک کا حکمران ہے، تو نہیں دیکھتا ہم تجھے کیا کہیں گے۔ جاؤ اور اپنے صحابہ کرام کو جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بےتاب تھی ان کو کہا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینہ سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، کرنیل بھی دیکھے،
صدر بھی دیکھے کمانڈر بھی دیکھے، اتنے حوصلے والا تو کبھی نہ دیکھا، اس کے چہرے کو تو دیکھوں، بس ایک نگاہ پہ ٹہرا ہے فیصلہ دل کا، پھر دیکھتا ہے دیکھ کر سرپٹ بھاگا، اور پھر آگے میں نہیں کہتا ثمامہ سے سنے وہ کیا کہتا ہے۔ کہا قدم کی آگے ہی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا، 2 میل بھاگتا چلا گیا اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنے یاروں کے ساتھ ننگی زمین پر بیٹھا ہوا تھا، صحن مسجد پر ننگے فرشوں پر آیا۔ نبی اکرم نے نگاہ ڈالی، سامنے ثمامہ کھڑا ہے، فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے، کہاں مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیر ہے کیا رہائی ہے۔ چھوڑا تب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ ثمامہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بعد ازاں محبت بھرے انداز میں یوں گویا ہوئے، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے۔ اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد درد بھرے لہجے میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بے درے خون بہایا ہے، بھلا میرے اس جرم کا مداوع کیسے ہوگا۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے نہیں، اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیر و برکت کی بشارت دی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی بدولت اس کے نصیب میں لکھ دی۔ یہ سن کر جناب ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور یوں کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں نے اپنا زمانہ جاہلیت یہاں جس قدر مسلمانوں کو قتل کیا ہے اس سے دگنا زیادہ مشرکین کو تہ کروں گا۔ اب میری جان، میری تلوار اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب کچھ آپ کی اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ ضرور ادا کریں لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عمرہ ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت ملنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے بآواز بلند تلبیح کلمات کہنے شروع کر دیے۔ ترجمہ، حاضر ہوں الہی میں حاضر ہوں، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، سب تعریفیں اور نعمتیں تیری ہیں اور حکومت بھی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ثمامہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو مکہ معظمہ میں بآواز بلند تلبیح کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ قریش نے اونچی آواز میں جب یہ کلمات سنے تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب لوگ تلواریں ہاتھوں میں لیے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ اس شخص کو گرفتار کر سکے جس نے مکہ میں آ کر ان کے عقائد کے خلاف بے بانگ دہل کلمات کہنے کی جرات کی۔ جب قوم ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو ثمامہ نے ایک بار پھر اونچی آواز میں تلبیح کہا۔ کفار اسلحہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ قریش میں سے ایک نوجوان نیزہ لے کر آگے بڑھا لیکن دوسروں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، ارے تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ یہ تو یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اسال ہے، بخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو اس کی قوم ہماری اقتصادی امداد بند کر دے گی اور ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ قوم نے یہ سن کر اپنی تلواریں نیام میں ڈالی اور حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محو گفتگو ہوئے۔ کہنے لگے، ثمامہ تجھے کیا ہوا؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں تو عمدہ دین کو اختیار کر لیا ہے، اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، اب سرزمین نجد میں سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ نہیں آئے گا جب تک تم میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار نہ کر لو گے۔ حضرت ثمامہ بن اسال زندگی بھر اپنے دین کے وفادار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کے پابند رہے اور مسیلمہ بن کذاب کے خلاف جہاد کیا اور لوگوں سے خطاب کیا۔ پھر ان کے سامنے درج ذیل قرآنی آیات تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے،
اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے، جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف پھر کر جانا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔